کر لیا تھا تو امام حسین نے کیوں نہیں بیعت؟ اس وقت کے جو بہت سے بزرگ سمجھے جانے والے افراد جو اصحاب کے سننے میں بھی آتے تھے انہوں نے بیعت کر ہی لی. تو مولانا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جب بہت سے اصحاب نے کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت کر لی، کیا مسئلہ تھا؟ امام حسین نے بیعت کی. مولانا ابو اعلیٰ مودودی نے واقعہ بڑا شکر جواب دیا، کہا کہ آپ نے سوال غلط کیا. تو پھر آپ خود ہی بتا دیجئے صحیح سوال کیا. کہا کہ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو یہ اصحاب نے بیعت کیوں کر لی تھی؟ انہوں نے بیعت کیوں کر لی تھی جب حسین نے بیعت نہیں کی؟ تو حضرت یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کی حکومت کو مان رہی ہے، ایک اکیلے امام حسین نہیں مان رہے، تو اس کا بگڑ کیا رہا ہے؟ آپ آج کے دنیا کے الیکشن کو آپ مد نظر رکھیے، ہندوستان میں الیکشن ہوتی رہتی ہے، ایک انسان جو ووٹ ڈالنے نہ جائے تو کیا کوئی اس نے جرم کر دیا؟ نہیں ڈالا اس نے. امام حسین ووٹ نہیں دے رہے، یزید کیا تو وہ بیعت نہیں کر رہے؟ تو یزید اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ یزید جانتا ہے کہ حسین کے ہاتھوں میں رضائے پروردگار ہے. اس رضائے پروردگار کو یزید کسی بھی طرح سے جو ہے حاصل کرنا چاہیے. یزید کی بھول کی، لیکن یزید یہ بھول گیا کہ رضائے پروردگار جو ہے کسی کو قتل کر کے حاصل نہیں ہوتی ہے، ساری رات بستر رسول کے اوپر تلواروں کے سائے میں سو کے حاصل، قتل کر کے نہیں بلکہ قربانی پیش کر کے حاصل ہوتی ہے. یہی یزید کی بھول تھی، یہی یزید کی کوتاہی تھی جو وہ مطالبہ بیعت عرب کہتے ہیں کہ صاحب اگر بیعت کر بھی لیتے ہیں امام حسین تو کیا بگڑ؟ ظاہری طور پر جنہوں نے بیعت کر لی تھی ظاہر ہے کہ وہ یزید کے خوف اور اس کے شکنجے سے آزاد ہو ہی گئے. تو امام حسین بھی اگر بیعت کر لیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر حسین کی بیعت کر لیتے تو کیا بگڑتا؟ حسین بھی آرام سے رہتے ہیں، چالیس لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جیسے بیعت کرنے والے سبھی رہ رہے ہیں. تو امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو ہو کیا جاتا؟ میں عرض کر چکا ہوں بیعت کا مطلب کیا ہے. بیعت کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیچ ڈالنا. اگر امام حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یزید کی خواہشات کا نام رضائے پروردگار بن جائے. یعنی بنی امیہ کے محلوں میں پرورش پانے والا دین جو ہے وہ دین اسلام کہلاتا ہے. یزید کی خواہشات جو ہیں، یزید کی تمنائیں، یزید کے ارادے عزیزان گرامی وہ اسلام بن گئے. حسین اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے، یزید کی خواہشات کا نام اسلام بن گیا. لہذا امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا پہلے مرحلے کے اندر ہی جواب دیا.
خود جیسا انسان جب یزید جیسے فاسق کو فاجر کی بات جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتا. اور دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ حسین کو معلوم نہیں تھا کہ بیعت اگر نہیں کریں گے تو کیسے حالات سامنے آئیں گے. ایسا نہیں ہے, حسین کو معلوم تھا. اور عزیزان گرامی حسین یہ 2 محرم کی شب آئی. عزیزان گرامی مطالبہ بیعت امام حسین سے ہو رہا اور امام نے بیعت سے جو ہے مسافر کر بیعت نہیں. اور اب امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ چھوڑ, وطن کو چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ایسے حالات کے حسین وطن چھوڑ گئے. بہت سے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کیوں وطن چھوڑ گئے. حسین نے وطن کیوں چھوڑا؟ حسین نے وطن اس لیے چھوڑا ہے کہ خدا نخواستہ اگر امام حسین کو جو ہے وہ مدینے کے اندر قتل کر دیا جائے تو عزیزان گرامی قاتل کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھی جا سکتی. حسین یہ چاہتے ہیں کہ یہ انکار بیعت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. میں اگر بیعت نہیں کر رہا ہوں تو بیعت کیوں نہیں کر رہا. اور عزیزان گرامی حسین نے بیعت سے انکار کے بعد اب جو مدینے کو ترک کرنے کا اعلان کیا تو عزیزان گرامی ایک 2 شخصیت نہیں بلکہ بہت سی شخصیتیں جناب امیر المومنین کی بہن بہانی جو اب آ کے امام حسین سے کہتی ہے کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم مدینہ ترک کر رہے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ ہاں فرماتی ہے کہ بیٹا چاہے جہاں جاؤ یاد رکھنا کبھی سرزمین کربلا کی طرف سرزمین کربلا کی طرف نہ جانا. وہ اس لیے کہ میں تمہارے باپ سے یہ سن چکی ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سرزمین کربلا کو شہید کر دیا گیا. عزیزان گرامی جناب ام کلثوم آ کے بھی کہتی ہیں کہ حسین تم عراق کی طرف نہ جاؤ. عزیزان گرامی بہت سے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہ جانا, مدینے سے باہر نہ نکلیے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے حسین سے کہ حسین جائیں تو آخر جائیں گا. اور عزیزان گرامی امام حسین اب مدینے کو ترک کر رہے ہیں تو بہت سے جو واقعات ہیں جو بعض اوقات بیان کیے جاتے ہیں اس سے غلط فہمی جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ حسین نے جو ہے مدینہ ترک کیا. عزیزان گرامی ایسا کوئی اہتمام حسین کی طرف سے نہیں ہے. حسین نے کس طرح سے مدینے کو ترک کیا ہے کہ صبح کی نماز قضا ہونے سے پہلے حسین مدینے سے باہر نکل چکے. یہ کوئی اہتمام کے ساتھ نہیں نکل رہا ہے حسین. عزادارو اسی لیے حسین نکل رہے ہیں کہ ظالم کی جو ہے وہ نظریں حسین تک نہ پہنچنے پائیں کہ حسین مدینہ ترک کر. لہذا دن نکلنے سے پہلے حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے. اور عزادارو یہ شب جو ہے وہ حسین نے کیسے گزاری ہے؟ یہ شب حسین نے ایسے گزاری ہے کہ کبھی پیغمبر کی قبر مبارک کے اوپر پہنچتے تھے اور کبھی گھر آ جاتے, کبھی لوٹ کے گھر آ جاتے, پھر قبر رسول کے اوپر پہنچتے تھے اور عزاداروں پھر اجازت لیتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے. لیکن وہی صورتحال ہے کہ جو آپ حضرات میں سے زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں
آخری زیارت کرتے ہوئے آپ کی ماں کو رخصت کرتے ہیں کہ مولا ہم جا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو اب آتا ہے دل میں خیال کہ اب آئندہ شاید موقع میسر ہو یا نہ ہو، ایک مرتبہ اور امام کو سلام کر لے، ایک مرتبہ اور زیارت کر لے۔ اور بس اسی کیفیت کے اندر حسین مظلوم ہے، بار بار قبر رسول کے اوپر پہنچتے ہیں، بار بار جو ہے وہاں سے آتے ہیں۔ عزادارو آخری مرتبہ حسین نے قبر رسول کے اوپر اپنے رخسار کو رکھ دیا۔ عزادارو رخساروں کو رکھنا تھا کہ عزادارو حسین کو نیند آ گئی۔ اب جو نیند آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ آؤ بیٹا تم میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے لا کے مل لو۔ عزادار حسین اب یہاں قبر رسول سے رخصت ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ۔ اور عزاداروں پھر اس کے بعد حسین اپنے بھائی کے مزار پہ پہنچے، پھر اس کے بعد رخصت ہوئے، بھائی سے رخصت ہوئے، امام حسن سے رخصت ہوئے، امام حسن سے رخصت ہونے کے بعد جناب معصومہ اپنی والدہ گرامی کی قبر پہ پہنچے، اور قبر پہ پہنچنے کے بعد عزادار حسین کہہ رہے ہیں والدہ گرامی مدینہ چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہے۔ عزادار حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے حسین بے شک فاطمہ سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن فاطمہ حسین سے رخصت نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے کہ پھر اگر فاطمہ رخصت ہوئی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ روز عاشوراء خیموں کے پردے کے پیچھے وہ کون بیوی تھی کہ جو اپنے بالوں سے مقتل میں جھاڑو دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی؟ عزادار وہ کون بیوی تھی کہ جب سکینہ گھوڑے سے جب اونٹ سے نیچے گر رہی تھی تو سنبھالنے والی وہ بیوی کون تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ رخصت نہیں ہوئی، عزادارو حسین سب سے رخصت ہوئے، جناب پیغمبر اسلام سے رخصت ہوئے، امام حسن سے رخصت ہوئے، عزادارو جناب فاطمہ سے رخصت ہوئے، لیکن عزادارو حسین اگر کسی سے رخصت نہیں ہو سکے تو خود امیر المومنین سے عجب نہیں کہ جب کوفے کے نزدیک پہنچے ہو تو مولا نے نجف کی طرف رخ کیا ہوگا۔ بابا میں اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بابا آپ کی دعاؤں کے سہارے میں وعدہ وفا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بابا میں اپنے امتحان میں کامیاب رہوں، بارے الہ مجھے کامیابی